تو آج کا جو ہمارا سیکھنے کے لیے ٹاپک ہے وہ ہے تین مجوسی کون تھے؟ کسی نو پتا ہے تین مجوسی کون سن؟ چاہنا کہ سانو کریکٹرز دا بھی پتا ہے، کیونکہ جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں، بڑے دن کو ہم مناتے ہیں، ہر سال منانے ہیں نا اسی، تو اس کے اندر جتنے بھی کریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں، کردار، ان سب کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے۔ آج ہم سیکھنے کو ہیں کہ تین مجوسی، آج کا سوال کیا ہے جی؟ تین مجوسی کون تھے؟ آج اس پہ ہم غور کریں گے، اور جب ہم متی کی انجیل اس کا 2 باب اور 11ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں مجوسی اور تحائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کو بچپن میں دیے جانے والے 3 تحفوں یعنی سونا، مر اور لبھان، یا سونا، لبھان اور مر، یہ متی کی انجیل اس کا 2 باب اور 11ویں آیت مقدسہ کی بنا پر ہم خیال کرتے ہیں کہ اس وقت یسوع کے پاس آنے والے مجوسیوں کی تعداد کتنی تھی جی؟ 3 تھی، حالانکہ 3 نہیں سی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تحائف کی وجہ سے جو دیے گئے، یسوع مسیح کو جو تحفے دیے گئے، ان تحائف کی وجہ سے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید 3 مجوسی سن، کیونکہ 3 تحفے سن نا۔ لیکن یہاں پہ اگر غور کریں جیسے کہ کئی مجوسی تھے، ٹھیک ہے جی، کتنے مجوسی تھے جو یسوع مسیح کی زیارت کرنے آئے؟ وہ کتنے تھے جی؟ کئی مجوسی تھے، وہ 3 نہیں سن، 3 تحائف دیے تھے۔ اسی اگر پوری فیملی لیٹ سپوز کسی دے گھر جانے ہیں، کسی بھی فنکشن تے جنے بھی افراد ہوندے نے وہ سارے علیحدہ علیحدہ تو نہیں دیندے نا تحفہ، اسی ایک ہی پریزنٹ جو ہے تیار کرتے ہیں، ہم ایک تحفہ بناتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جو اگر فرد گنے جائے تو فرد ہو سکتا ہے 5 ہوں فیملی کے، 4 ہوں، 3 ہوں، لیکن تحفہ جو ہے وہ کتنے؟ ایک۔ اب اس بات کو ذرا غور کرنا ہے ہم نے کہ یہ تو خیال کیا جاتا ہے کہ 3 تحفے سن، اس تو 3، اور بہت سے گیت بھی بنے ہوئے ہیں بائی دا وے، اس پہ بہت سی جو ہے وہ اس طرح کے کیرلز بنے ہوئے ہیں، کرسمس کیرلز، جو 3 مجوسیوں کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ تاہم بائبل یہ نہیں کہتی کہ صرف 3 مجوسی آئے تھے، کیونکہ کئی کا ذکر جب آتا ہے تو کئی سے پھر ہم نمبر نہیں لگا سکتے کہ 5 تھے یا 10 تھے۔ اب کئی مجوسی ہو سکتا ہے 10 ہون، ہو سکتا ہے 20 ہون، ہو سکتا ہے 50 ہون، تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہ نمبر دینا وہ شاید مناسب نہ ہوگا کہ 3 تھے یا 5 تھے یا 10 تھے۔ ہاں، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ کئی مجوسی تھے۔ اب جو روایتی طور پہ جو 3 مجوسی کہا جاتا ہے، ان کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں ہسٹری کے اندر، اگر ہم دیکھیں ان میں سے ایک کا نام گیسپر تھا، ٹھیک ہے، دوسرا جو تھا اس کا نام کیسپر تھا، اور تیسرا جو تھا ملکیور، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 نام تھے، لیکن چونکہ بائبل میں ایسا بیان نہیں کیا گیا، لہٰذا ہمارے پاس اس بات کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ آیا یہ روایت درست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بائبل سے نہیں لکھے انہاں دے نام۔ اے جڑے کئی دفعہ اسی شاید پادریاں کو بھی سنیا ہوئے گا تسی کہ جی وہ اے 3 نام سن، یہ نام تاریخ میں لکھے ضرور گئے ہیں ہسٹری کے اندر، لیکن چونکہ یہ بائبل میں نہیں ہے۔ Is that clear؟ کیا میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ بائبل میں نہیں لکھے ہوئے، اس لیے ہم اس بات کو درست یا غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ایک روایت کے طور پہ یا اپنی ایک سوچ کے طور پہ، جیسے ہم کرسمس ٹری بناتے ہیں، جیسے ہم چرنی سجاتے ہیں، جیسے ہم سینٹا کلوز بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بائبلی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مذہب کا حصہ نہیں، لیکن چونکہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ بن چکی ہیں اور کئی ہزار سالوں سے ان چیزوں کو جو ہے وہ پریکٹس کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ بات کنفرم ہو گئی
کہ 3 مجوسی سن؟ ویری گڈ. اور دوسری بات، یہ جو 3 نام ہے، اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی بائبل کے مطابق یہ 3 لوگ تھے، تو آپ اس پہ کبھی بھی یقین نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ بائبل کے اندر نہیں لکھا ہوا. اور ہم جو مسیح کو ماننے والے ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، ہم اس بات کو معتبر مانتے ہیں جو خدا کے کلام کے اندر مرقوم ہے. عہدے تو علاوہ میری اپنی تفسیر ہو سکتی ہے، جیسے کہ کچھ لوگ جانتے بھی ہیں میں نے 5 کتابیں لکھ دی اب تک خداوند کے فضل سے. اور وہ 5 کتاباں میریاں ہو سکتی ہیں لیکن بائبل نہیں ہو سکتی. اور ان 5 کتابوں میں بہت سی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم بائبل مقدس کی بات کریں تو وہ خدا کا معتبر کلام ہے اور اس کے اندر کوئی بھی غلطی موجود نہیں ہے، بلکہ غلطی کی گنجائش ہی کوئی نہیں. آمین. تو اس لیے بائبل مقدس ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں کرتی. یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ یسوع کی پیدائش کی رات مجوسی اسے مویشیوں کے استبل میں ملے تھے. ہاں، اس آیت کو پڑھیں ذرا غور سے، اونچی آواز میں پڑھیں جی. اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو 1 منٹ. اور اس، بولو، میں رپیٹ تاں کرا رہا کہ پکا یاد ہو جائے تانوں، ٹھیک ہے؟ استبل میں نہیں. یہ بات بڑی سادی سی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اسی نہیں سیکھی ہے تک، ہے نا؟ آج تک یہ غلط فہمی کے اندر ہے ہم کہ مجوسی جو ہیں وہ یسوع مسیح کو چرنی میں یعنی استبل میں ملنے کے لیے آئے تھے، جبکہ بائبل مقدس بڑی کلیئر ہے اس بارے میں. کی لی ہے جی عدنان صاحب؟ اور اس گھر میں پہنچ کر بچے بس گھر میں پہنچ کر، وہ جڑا سرائے سی، استبل سی، اتھوں دے جا چکے سن. کیوں؟ اس کی وجہ آپ دیکھتے ہیں. مجوسی در حقیقت لکھا ہے نا کئی دنوں، ٹھیک ہے جی، مہینوں یا شاید ایک آدھے برس کے بعد آئے تھے. اسی لیے متی 2 باب اور اس کی 11ویں آیت بیان کرتی ہے کہ مجوسی کسی استبل میں نہیں بلکہ ایک گھر میں یسوع سے ملے تھے. اور پھر کیا کیا جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے کیا کیا؟ یسوع کو سجدہ کیا. ہم جانتے ہیں کہ مجوسی جو ہے وہ کتوں آئے سن جی؟ پتہ ہے کسی نے؟ یہ فارس یا جدید دور کے ایران کے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی. اس ٹائم دا ملک فارس سی اور اج دا جدید دور جڑا ہے ایران دا علاقہ ہوئے، یہ جہاں سے آئے تھے مجوسی، ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجوسیوں نے بچے مسیح کو دیکھنے کے لیے، اور ذرا غور نہ سنو، کم از کم 800 سے 900 میل کا سفر طے کیا تھا. تو پھر چرنی تے نہیں سی انہیں رہنا نا اتنی دیر تک، کیونکہ وہ کئی دن انہوں نے لگ گئے، کئی مہینے، اور ہو سکتا کہ کچھ سال ادھا لگ گیا ہوئے انہوں نے. تو اسی لیے لکھا ہے نا کہ بچے کو گھر میں کھیلتے ہوئے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں کھیڈن لگ پہندا نا، ہے نا؟ کچھ مہینے 2 4 6 مہینے یا 8 مہینے 10 مہینے دا جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھیل کود یا ہلنا جلنا شروع کرتا ہے. ممکنہ طور پہ مجوسی ماضی میں یہ بڑی خاص بات ہے جس پہ میں اصل میں اینڈ پہ اس کا وہ جو ہم سبق لینے کو ہیں، کیونکہ ہر سال اسی کریکٹرز دے بارے کرداراں تے سیکھنے تے ضرور ہاں، لیکن بس وہ سیکھ کے دے بس سیکھ ہی جانے ہیں سارا. آج ہم اس کا نچوڑ بھی نکالیں گے کہ یہ مقصد کی ہے، مجوسیاں نو ایڈ کیوں کیتا گیا سی، اور مجوسی کیسے وہ اس ستارے کو دیکھ کے جناب پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. مجوسیاں کو کیڑا غائب دا علم سی؟ کدی غور کیتا ہے اس گل پہ؟ مجوسیاں کو کیڑا ایسا علم سی کہ جناب وہ اپنے علاقے تو ایڈی دوروں چل کے آئے اور ستارے کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے؟ بڑی حیرت انگیز بات ہے. مجوسی تھے نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. یہ اس دور میں دانیل نبی کی، جو اس ٹائم دانیل جو ہے وہ زندہ تھا، جس نے، آپ کو پتا ہے نا کہ یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں کی ہیں دانیل نے بھی. میرے ساتھ کوئی نکالے ذرا دانیل نامہ باب، پھر میں آپ کو آیت بتاتا ہوں. تو یہ ممکنہ طور پہ یہ وہ لوگ تھے. اور بائی دا وے مجوسی جو ہوتے تھے یہ
जब किसी मुल्क का बादशाह सिलेक्ट किया जाता था, जरा गौर ना सुनियो गल, जब किसी मुल्क का बादशाह, इनको दानिशमंद लोग कहा जाता था, ये अकलमंद होंगे हैं, जिन्हें को बादशाह जिहड़ा हुंदा सी ना हाज़र ड्यूटी, बादशाह भी इनसे मुशावरत करता था और ये जो कह देंदे सन ना बादशाह वही करदा सी। अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको एज इट इज यही बात मिलेगी। तो मजूसी जो थे ये दानिश्वर लोग थे, ये जड़े बहुत ज्यादा अक्लमंद लोग होंगे ने और बादशाह के साथ साथ रहते थे, ये वो लोग थे जो बादशाह सिलेक्ट करने में बड़ी खास गल है, यानी जो कोई अगला बादशाह मखसूस किया जाता सी ते ए जड़े मजूसी होंदे सन ये ओनू मशवरा देंदे सन कि आया ये जो शख्स है ये बादशाह के लिए अहल है या नहीं। तो ये इस कदर समझदार और जहानत वाले लोग थे। तो दानियल की अगर बात हम कर रहे थे तो नामा बाप खोला किसी ने, जल्दी जल्दी से 24 से 27वीं आयत जल्दी से पढ़े कोई। तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि हताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कफारा दिया जाए, अपनी रास्तबाजी कायम हो, रोया नबूवत पर मोहर हो और पाक तदबीर मुकाम मंसूब किया जाए। आमीन। अब ये यीशु मसीह की पेशन गोई की जा रही है और अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन के मुताबिक दानियल ने ये जो पेशन गोई की थी ये बिल्कुल उसी टाइम के मुताबिक यीशु मसीह जो है वो जमीन पे पैदा हुए। अब ये जो बात ये थी कि ये जो लोग थे ये यकीनन उसकी जो तसानीफ थी जो दानियल ने मुकाशफात दिए थे जरूर जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जनाब उसके पीछे पीछे आना शुरू किया। और हाँ जी, गल समझ आ रही है ना, मुश्किल तो नहीं, ठीक है। मैं वैसे कोशिश कर रहा कि बहुत ही सादा और अल्फाज सारा बिल्कुल आसान जहा करके। अब मसीह की पैदाइश के लिए एक मखसूस दुरानिये का जिक्र इस हवाले के अंदर हमें मिलता है, ठीक है ना। नेज हो सकता है कि मजूसी गिनती 24 बाब और उसकी 17वीं आयत, क्योंकि मैं तुहानू पहला दस्या ना कि बड़े समझदार दानश्वर लोग सन और ये आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि शरीयत के अंदर क्या होता था कि हर एक पर लाजिम था कि वो शरीयत को क्या करे जी, जुबानी याद करे, हिफ्स करे, ये लाजिम होता था। और जो रब्बी होते थे उस वक्त में वो थे रब्बी बनते ही तासन क्योंकि उन्होंने जुबानी हर चीज याद होती थी। अब जो थे इन्होंने इसको याद भी किया हुआ था और उनको याद था कि हाँ ये बात तो गिनती की किताब में भी है, 24 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर है, ठीक है जी, जहां पे लिखा है कि जो फारस के करीब दरियाए फरात पर वाक़या फतूर के कस्बे से था की पेशन गोई से भी वाकिफ हों। बलाम की पेशन गोई क्या थी जी? याकूब से एक सितारा निकलने की बात उसने की थी ना कि याकूब से एक सितारा यानी दाऊद की नस्ल से एक सितारा, और वो यीशु मसीह है, ठीक है जी। यहूदियों के बादशाह की खोज के लिए मजूसियों की रहनुमाई किने की थी जी? याकूब से एक सितारा। यहूदियों की रहनुमाई किने की थी सी? एक किन्नू वेख के आ रहे सन? सितारे नु वेख के आ रहे सन, एक सितारे से, ठीक है जी। सितारों से मुतालिक अच्छा एक मोजाती वाक़ये यानी बैतलहम के सितारे, जिसे वो उसका सितारा यानी यीशु का सितारा, मत्ती 2 बाब और ओदी दूसरी आयत जरा जल्दी जल्दी पढ़ दो मेरे नाल। की कहती है जी? मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और दूसरी आयत में एक बात कही गई है, उसको हमने जरा देखना है। मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप। बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा, हाँ जी, उसे पूरब में उसका सितारा यानी यीशु मसीह जेड़ा बादशाह पैदा होने वाला है ओदे बारे च पूछ रहे ने
کہ پورب میں ہم نے اس کا ستارہ یعنی ਉਹਦਾ ستارہ ویکھ کے اسی یسوع مسیح کا ستارہ کہ وہ یروشلم میں آئے اور جب انہوں نے مسیح کی پیدائش کے بارے میں پوچھا تو انہیں بیت الحم کی طرف بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے پاس گئے انہوں نے کہا جی تسی انج کرو بیت الحم وال چلے جاؤ. ٹھیک ہے. انہوں نے ستارہ مجوسیوں نے کہاں پہ دیکھا تھا جی؟ ہونا جو پڑھیا سی پورب میں. اور وہاں سے وہ ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے بادشاہ کی طرف آئے. اب یقیناً جو بات پہلے میں نے کی ہے کہ ان کو معلوم تھا دانییل کی پیشن گوئی کے بارے میں ہے. انہوں نے پتا سی کہ یار دانیل نے اے پیشن گوئی کی سی اور اتنے سال اتنے مہینے اتنے دن گزر چکے نے کیونکہ وہ ہر چیز کی کیلکولیشن رکھتے تھے. مجوسی کون تھے؟ آج کا سوال یہ ہے مجوسی کون تھے؟ وہ مجوسی جو تھے ان کو حساب تھا ہر چیز کا اور انہوں نے یقیناً یہ سوچا ہوگا یہ غور کیا ہوگا کہ ہاں یار اتنے عرصہ پہلے ایک نبی آیا سی اور انہیں پیشن گوئی کی سی اور اے ستارہ جڑا وے اے او دی پیشن گوئی پوری کر دا پیا. وہاں سے وہ یہاں پہ پہنچے اور پھر ان کو کدھر بھیج دیا گیا جی؟ بیت الحم کی طرف بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اسی باب کے اندر انہوں نے خوشی سے خدا کی ہدایت پر عمل بھی کیا. متی اگر 10ویں آیت ذرا پڑھیں جلدی سے دوسرے باب کی. اب دیکھیں جو مجوسی تھے نہ صرف وہ عالم تھے صرف علم رکھنے والے تھے بلکہ عمل کرنے والے بھی تھے. اے نہیں کہ خالی حکم لئی جاؤ علم کٹھا کری جاؤ تے اپنی زندگی چ کوئی تبدیلی نہ آوے تہاڈی. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت ہاں جی ٹھیک ہے جی. وہ خوش ہوئے اور پھر اس ہدایت کے مطابق وہ چلنا. جب وہ بیت الحم پہنچے تو انہوں نے یسوع کو قیمتی تحائف پیش کیے اور اسے وہ سجدہ کرنے والے بھی سن. ٹھیک ہے. خالی عالم نہیں سن وہ پھر عمل بھی کر دے سن اور پھر وہ خدا دے کول سجدہ بھی کر دے سن. وہ سجدہ کرنے والے بھی تھے. خدا نے انہیں خواب میں ہیرودیس کے پاس واپس نہ جانے کی ہدایت کی. اگلی آیتاں چنانچہ وہ بادشاہ کی مخالفت میں. اب یہ غور کرنے والی بات ہے. خدا نے ان کو خواب میں بتایا چونکہ ان کو علم تھا بائبل کے بارے میں ان کو شریعت کے بارے میں پتا تھا اس لیے انہوں نے جو خواب میں اس کو آگے خدا کہہ رہا ہے اس کو مانا. جڑا بادشاہ حاضر ڈیوٹی سی جڑا بندیاں نوں مروا دیندا سی اور بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا. ہیرودیس کے بارے میں اگر پڑھیں اس کی انہوں نے مخالفت کی. مجوسیوں نے اس کی مخالفت کی اور اس راستے سے نہ جانے کا ارادہ جو ہے وہ پکا کر لیا کہ جی ہن اسی اس راستے تو واپس جدھروں خدا نے انہوں نے منع کیتا سی. اور متی دوسرے باب کی 12ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. آپ پڑھ لیجئے گا گھر جا کے. اچھا اب جو اس کا نچوڑ اس پورے کریکٹر کو جو میں نے بیان کیا آپ کے ساتھ یا کوشش کی بیان کرنے کی لہذا مجوسی وہ لوگ تھے. ساڑھا سوال کی سی جی مجوسی ساڑھا سوال کی سی سب لوگ بولیں ذرا مجوسی کون تھے؟ اب سن لیں ذرا مجوسی کون تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے نمبر 1 خدا کے کلام کو پڑھا اور اس پر ایمان لائے. پہلے نمبر میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بڑے عالم فاضل بڑے دانشور بڑے عقل مند بڑے ذہین لوگ تھے. پہلے نمبر پہ ان کے اندر کیا خاصیت تھی جی؟ وہ خدا کے کلام کو پڑھتے تھے اور اس پر کیا لاتے تھے جی؟ ایمان لاتے تھے. کیا اے خاصیت ساڈے اندر ہے نا؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج صرف اسی مجوسیاں دے بارے چ نہیں سیکھنا آج ہم نے اس کریکٹر کے بارے میں سیکھنا ہے اور پھر موازنہ بھی کرنا ہے. وڈے دن ساری زندگی چ بڑے جے آئے ہونے نے اور شاید اس سے بہتر آپ نے سیکھا بھی ہوگا لیکن میں آج غور کروانا چاہتا ہوں مجوسیوں کے کریکٹر پہ کردار کے اوپر. اور پہلی چیز ہم نے مجوسیوں کے اندر کیا دیکھی جی کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھنے والے تھے. کتنے لوگ ہیں
جو रेगुलर खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ? ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ अपनी मर्जी वाले है ना, है कोई बात नहीं। अगर अब तक ये बात हमारी जिंदगी में नहीं थी तो कोई बात नहीं, आज खुदा ने फिर से मौका दे दिया। ये जो सबक मिला है ये इसलिए मिला है कि आज तो बाद असी जड़ा वे इहदे ते ईमान ले आइए। तो पहली जो उनके अंदर खासियत हमने देखी वो थी कि जी खुदा के कलाम को पढ़ा और उस पर ईमान भी। दूसरी बात उनके अंदर थी कि वो यीशु की तलाश कर रहे थे। यीशु की तलाश करने वाले थे वो मजूसी जो थे। आज का हमारा सवाल था कि मजूसी कौन थे, है जी। दूसरी बात थी कि वो यीशु की तलाश करने वाले लोग थे। ये साढ़े वास्ते भी सवालिया निशान है। तीसरी बात, मसीह की अहमियत को पहचानते थे। आज हमें यीशु मसीह की पहचान नहीं है। जिवें ही जनाब बड़ा दिन आंदा है ते ढेरों ढेर करेट बोतलों दे असीं इकट्ठे करने हैं जी। हुण इह ना होवे कि जिहड़ा कोई पीण वाला घर जाके पादरी मैनूं ही कहण दिया सी तुहाडी मेहरबानी कलाम कहण दिया। याद रखें यीशु मसीह की अहमियत को भी पहचानना है। क्या यीशु मसीह के बताए हुए कामों पे हम अमल करते हैं? मैं भूखा था तुमने मुझे खाना, प्यासा था तो फिर सानू कोई अहमियत ही कोई नहीं है उसकी। अगर हम उसका रिगार्ड करें, अगर हम उसकी अहमियत को समझें तो फिर असी ओदी गल भी मनी। ये भी सवालिया निशान आज मेरे और आपके लिए है। अगली बात, हाँ जी, चौथी गल है वे कि यीशु को सजदा करने के लिए खुद को आजिज करने वाले लोग थे। मजूसी कौन सा जी? यीशु को सजदा एवं ही हो जाता वे, सजदा एवं ही हो जाता है भाई। सजदा करने वास्ते जमीन तक झुकना पैंदा है, इथों तक भी नहीं काम बनता, घुटनियां दे बल होना पैंदा है। फिर जाके यानी कि अपने आप को आजिज करने वाले लोग थे। क्या थे जी? अपने आप को सजदा करने के लिए। वैसे तो कई दफा साडे एक्सपीरियंसेस हुंदे ने, हम अपने आप को अपने दिल की खुशी के लिए आजिज कर लेते हैं, लेकिन खुदा नू सजदा करने वास्ते आजिज करना बड़ा मुश्किल काम है। अपने आप को वो क्या करने वाले थे जी? आजिज, सजदा करने वास्ते। तो जो सजदा करो तो सजदा बंदा कर दे ही उदों है कि यस खुदा अज तो बाद मेरी जिंदगी च मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। आजिज करने से मुराद ये है, ये नहीं कि इत्थे आके मत्थे भी टेकते रहिए तो बाहर जाके जनाब सारा कुछ ही भुल जाइए। और अपने आप को आजिज करने का मतलब है कि अपनी शख्सी जिंदगी को खत्म करना, अपनी ख्वाहिशात नू, सिगरेट है, शराब है, जनाकारी है, झूठ है, मकारी है, लड़ाई झगड़ा, हसद है, चुगली है, ये सब कुछ छोड़ने का दूसरा नाम आजिज़ी है। कोई आमीन कह सकता है? आमीन। अपनी ख्वाहिशात को दफन कर देने का नाम। अब ये मजूसी कोई आम लोग नहीं, मैंने पहले बताया जेड़े बादशाह चुनते ने यार, कोई आम बंदे ने, आम लोग नहीं है, वो बादशाह से भी ज्यादा रुतबा रखने वाले लोग हैं। और इस तरह का बंदा एक पैदा होने वाले बच्चे के आगे जाके जनाब सर नगू हो जाए। दुनिया भी वेखनी पैंदी है ना। आज तो साढ़े कपड़े जनाब को जरा को मिट्टी को बच्चा गलती ना ला दे तो डांटना शुरू कर देंगे। तो ये वो लोग हैं जो बादशाह महसूस करते हैं, बादशाह चुनने के अंदर इनका सबसे बड़ा रोल होता है। उसके बावजूद भी ये क्या करने वाले हैं जी?
यीशु को सजदा करने के लिए अपने आप को आजिज करने वाले मजूसी कौन है? मजूसी। पंजवीं ते आखिरी गल, इंसान की बजाय, सुनो जी, हेरोदिस ने की किया उन्होंने कि वापस तुसी मेरे को लाना है, बैतलहम जाओ, उस बादशाह को देखो और वापस आके मुझे भी क्या करो जी। लेकिन लिखा है कि खुदा ने ख्वाब में उनको दिखाई दे के की क्या जी कि तुसा उस रस्ते तो। पंजवीं गल, इंसान की बजाय खुदा की, इंसान की बजाय खुदा की पैरवी करने वाले लोग थे। हैं जी, मजूसी कौन थे? इंसान की बजाय, इंसान की बजाय बादशाह, हेरोदिस बादशाह जिहदी गल हो रही है, उनको मालूम था कि अगर इसको पता चल गया या हम पकड़े गए तो सीधा सीधा सिर कलम। बादशाह की नाफरमानी करना उस दौर के अंदर सीधी सीधी जो है वो सर कलम किया जाता था, और कोई ਇਹਦਾ हल ही नहीं सी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि इंसान की पैरवी ओदी गल ना नहीं मानी, बल्कि खुदा की बात मानी। और पैरवी का असल में मतलब होता है कि उस पर चलना, ठीक है ना। मानने के बाद फिर अगला स्टेप होता है पैरवी करना, यानी फॉलो करना। किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी बात को, किसी भी हुक्म को फॉलो करने को पैरवी कहते हैं। तो मजूसी कौन थे जी? पंजवीं गल कौन सन? दसो जरा। इंसान की बजाय, अजीजो, जिन्ना मर्जी खर्चे कर लिए असी, जितने मर्जी हम गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लें, एक दूसरे को दे लें, जितने मर्जी अच्छे ब्रांडेड कपड़े हम पहन लें, जूते पहन लें, लेकिन अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये खसूसियात नहीं है तो फिर साडा सजदा भी बेकार है, फिर साडा सजदा बेकार है, क्योंकि यीशु मसीह की पैरवी नहीं कर रहे हम। अगर मेरा टिकटॉक किसी ने वेख्या हो तो मैं एक मैसेज शुरू किया था, पार्ट 1 2, ਉਹਦੇ ਚ मैं कहानी एक दस रहा बड़ी कमाल दी, वो सुनियो जरा। सिर्फ तोहफे ले लेना या दे देना काफी नहीं है, सिर्फ मजूसियों के बारे में जनाब टोपियां पा लेना, कपड़े चोगे पा के बच्चों के ड्रामे करवा लेना, दिस इज नॉट एनफ, ये काफी नहीं है। ड्रामे करवा लेना, कुड़ियां नूं नचा लेना, मुंडियां नूं नचा लेना, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और मैं इसकी मुखालफत करता हूं। सब यूट्यूब पे भी सुनने वाले आप सब भी सुन लें, मैं इस बात की मुखालफत करता हूं। मेरे जितने भी खादम है मैंने सबको मना किया है कि अपने चर्चा किसी भी जनाब नचन टप्पण वाला काम नहीं करना, सीधी सीधी बगैरती, और कुछ भी नहीं। ओ भाई केड़े ड्रामे तुसी केड़े नचन गाणियां ते तुरे हो, को हुक्म दी गल करो यार, बाइबल की बात करें। यीशु मसीह के इस मुबारक दिन को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करने की बात करें, यीशु को सजदा करने के लिए अपने आप को आजिज करने के लिए बात करें। हालेलुया, ये है क्रिसमस। है कोई क्रिसमस नहीं जो गाने ला लो, गीत ला लो, टप्पो नचो जनाब, और जो लफंडर इकट्ठा हो जाता है चल नचदियां कुड़ियां तो वेखांगे, और कुछ नहीं। ये खादमों के लिए शर्म की बात है, और मैं कहता हूं कलीसियाओं के लिए भी शर्म की बात है, जड़ियां मावां ते प्यो जड़े ने बड़े खुश हो गए जनाब, उन्होंने फिर ऐसे बेहयाई दे लिया के कपड़े भी देंदे ने कि पाओ ते जा करो परफॉर्मेंस। मजूसी का करैक्टर आज हमने सीखा कि मजूसी कौन थे। मैं और आप, हम भी मजूसी बन सकते हैं। आमीन। और ये जो 5 खसूसियात मैंने आपको बताई, उन्हें 5 खसूसियात मैं अपने को नहीं कह रहा, ठीक है,
یہ میں نے آپ کو بائبل مقدس میں سے ہی سکھایا ہے تے تاں میں آتا بھی آپ ہی نہیں پڑھیاں بلکہ دھیان ہو گیا پڑھو تاکہ آپ خود وٹنس ہوں. آپ نے خود یہ آیتیں پڑھی ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کو اس میں سے ملی ہیں. ایک دفعہ میں آخری دفعہ اس کو ریویو کرتا ہوں اور پھر ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. ہاں جی، پہلی بات کیا تھی جی؟ مجوسی کون تھے؟ مجوسی سب سے پہلی بات کنے مجوسی سن؟ جلدی جلدی. یہی مجوسی. اوکے، اب ہم مجوسیوں کے بارے میں بات جب کر رہے ہیں تو 5 خصوصیات میں نے اس میں سے جو کوشش کی سیکھنے کی اور پھر آپ تک لے کے آیا. پہلی گل سی جی، وہ خدا کا، میرے ساتھ بولیے ذرا، کیا کرتے تھے؟ خدا کا کلام پڑھنے والے اور پھر اس پہ ایمان بھی لاتے. انہوں نے خدا دا کلام پڑھیا ہویا سی، شریعت ساری اسے تو انہوں نے پتا سی کہ اے فلانے فلانے دورانیے فلانے فلانے وقت تے جڑی دانیل 9 باب جو سی پڑھیا ہے، یسوع مسیح جو یہودیوں کا بادشاہ ہے وہ پیدا ہوگا. پھر انہوں نے خدا کے کلام میں سے یہ پڑھا ہوا تھا گنتی کی کتاب میں سے کہ یعقوب میں سے ایک کی ہے جی نکلے گا، ستارہ نکلے گا. اب صرف پڑھ لینا کافی پڑھیا سی ہونا، لیکن اگر وہ ایمان ہی نہ لاتے تو کیا انہوں نے اپنا علاقہ 800-900 میل دا سفر طے کر کے آنا سی؟ اور ادو یاد رکھیو بڑیاں بڑیاں گڈیاں نہیں سن بلکہ اونٹ سن تو یا پیدل سن. بہت مشکل سفر تھا، ریگستانوں میں سے مشکل ترین راستے تھے، ان میں سے ہو کے وہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام پڑھنے والے اور پھر اس پہ ایمان بھی، پہلی خاصیت. دوسری گل، وہ کیا کر رہے تھے جی؟ وہ تھوکی لبن ٹرے سن، وہ یسوع کی تلاش میں تھے جیڑی کہ اسی کر دے کوئی نہیں. سوالیہ نشان میرے اور آپ کے اوپر. تیسری بات، مسیح کی اہمیت کو پہچانتے تھے. انہوں نے پتا سی کہ اے جڑا بچہ پیدا ہو رہا ہے کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ پوری خلقت کا نجات دہندہ ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح جو بچہ پیدا ہونے کو ہے وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا ریڈیمر ہے، وہ ہمارا سیویئر ہے. یہ اس بات کو یہ سمجھتے تھے، اس کی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے عہدے اور اپنی جو بڑے بڑے نام تھے ان کو پیچھے ہٹا دیا. اور پھر چوتھی گل کی ہے جی، مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے خود کو عاجز کیا. اور 5ویں بات، انسان کی بجائے، بولو ذرا، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں.